اللہ 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 اللہ۔ یہ پردے کا مسئلہ جو قرآن نے یہ پردے کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کے اندر کیوں ہے ایسا؟ تو جب تک اس کے کیوں کا جواب نہیں لگے گا کہ کیوں ہے، تو اس وقت تک اس سے اطمینان ہوتا نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ بھئی کھانا کیوں کھایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو جب تک اس کا جواب سامنے نہیں آتا ہے تو وہ کیوں سے اطمینان، کیوں سوال انسان کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے کیوں کا جواب جو ہے قرآن کریم نے سورہ نور کے اندر دیا ہے، اور یہ ایک ایسی جامع سورہ ہے جس کے اندر مستورات سے متعلق پردے کے سارے موضوع کو چھیڑا ہے، اور اس کا ایسے ایسے ایک ایک طریقے سے ایسا جواب دیا ہے کہ ذہن ایک دم سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو پردے کے موضوع کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم نے جو بات شروع کی ہے وہ یہاں سے شروع کی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ وہ لوگ جو کہ فاحشات کو محبت کرتے ہیں، فاحشات سے مراد کی عریانیت ہو اور ماحول جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جائے اور یہ ساری باتیں لوگوں میں چل جائیں، تو جو اس سے محبت کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فاحشات پھیلے۔ فاحشات کے پھیلانے کے لیے الگ الگ طریقے اختیار کیے جائیں، تو ان کو قرآن کریم نے ہدایت دی ہے کہ بھئی ان کے لیے سختی ہے۔ تو اس کے بعد میں قرآن کریم نے جو باتیں شروع کی ہیں، جو قرآن کریم نے جو اصول دیے ہیں ضابطے اس بات سے بچنے کے لیے کہ فاحشات نہ پھیلے۔ فاحشات کو سمجھے، فاحشات کہتے ہیں یعنی کہ عریانیت، یعنی کہ مراتب کا خیال ذہن سے ختم ہو جائے۔ مراتب یہ ہیں کہ کس کا کیا مرتبہ ہے، بیوی کا کیا مقام مرتبہ ہے، ماں کا کیا ہے، بہن کا کیا ہے، بیٹی کا کیا ہے، یہ سب مرتبے ہیں۔ عورت کا بھی ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، بیوی ہوگی، اس کی الگ الگ اس کے مرتبے ہیں، شقیں ہیں۔ لیکن کیا سب کے ساتھ میں ایک ہی برتاؤ ہوگا؟ کیا سب کے ساتھ میں انسان کی ایک ہی جیسی حالت ہوگی، حیت ہوگی؟ نہیں، حالتوں میں فرق ہوگا۔ ماں کے سامنے حیت الگ ہوگی، بیوی کے سامنے بالکل اس کے اپوزٹ ہے، بالکل الگ ہے۔ تو وہ حالتیں جو ہے وہ مراتب کی پہچان۔ تو اس کے علاوہ اور دوسری جو عورتیں ہیں، مثلا غیر محرم اس کو کہہ لیجیے، یعنی کہ باہر کی کوئی عورت ہے، تو اس کے ساتھ میں کیا مرتبہ ہوگا، اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے بنیادی طور پر تین بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام کے اندر بنیادی طور سے جن کو اکبر الکبائر کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی ان سے بڑے کوئی گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ گناہ کی قسمیں تو بہت ہیں، گناہ کی قسمیں بہت ہیں، لیکن اکبر الکبائر کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بڑے کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر جو سب سے بڑے گناہ ہے وہ تین ہی قسم کے ہیں۔ پہلا گناہ ہے شرک، یعنی کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنا، یہ پہلا بڑا گناہ ہے کہ جس کے مقابل میں کوئی چیز نہیں سمجھی جائے گی، جس کے مقابل میں کوئی بات نہیں سمجھی جائے گی۔ تو شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو اکبر الکبائر کہتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ دوسرا بڑا گناہ ہے قتل، کسی کو مار دینا، قتل کر دینا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ ہے زنا۔ یہ تین بڑے گناہ ہیں اسلام کے اندر، یہ تین بڑے گناہ ہیں اکبر الکبائر۔ گناہوں کی فہرست اگر دیکھی جائے تو بہت لمبی ہے، لیکن جب یہ سوال ہوگا کہ بڑے کیا ہیں کہ جس سے سختی سے روکا گیا، وہی تین چیزیں، شرک، اس کے علاوہ قتل اور زنا، یہ تین چیزیں۔ تو زنا، تو یہ جو زنا ہے، زنا سے بچنے کے لیے ساری تفصیلات ہیں۔ تو اس کے اندر تفصیل کے طور پر جو اصول اور آداب دی ہیں، سب سے پہلے بات شروع کی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ اس کی شروعات کیسے ہوگی؟ تو بات یہ ہے کہ زنا کی شروعات کیسے ہوگی، یعنی کہ غیر محرم سے اختلاط، یعنی کسی غیر محرم سے جہاں پر بھی یہ عمل ہوگا زنا کا، اس کی شروعات کہاں سے ہوگی، اس کی بنیاد کہاں سے ہوگی؟ اس کی بنیاد وہاں سے ہوگی جہاں پر ملاقات ہوگی۔ تو ملاقات کے لیے سب سے پہلا طریقہ کیا ہوگا؟ کہیں آنا جانا۔ یہ بھی ایک آدمی اپنے گھر کے اندر ہے، سیکیور ہے، محفوظ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کہیں اٹھ کر کے جا رہا ہے، تو وہاں پر دو ہی انسانوں میں دو ہی جنسیں ہیں، مرد اور عورت۔ جب گھر میں جائے گا تو ضروری بات ہے کہ وہاں کوئی مرد ہوگا یا عورت ہوگی یا دونوں ہوں گے۔ تو اس کے اندر جو بنیادی بات جو شروع کی، سب سے پہلے جو ادب دیا وہ یہ دیا کہ جب کہیں جاؤ تو کہ کسی کے گھر میں جاؤ، اس سے پہلے مت جاؤ یہاں تک کہ وہ تم سے مانوس ہو جائے۔ مانوس ہونے سے مراد یہ کہ وہ تمہیں پہچان لے کہ تم ہو کون۔ ایسا نہیں ہے کہ گئے اور دروازہ کھولا کسی گھر میں گھس گئے، ایسا نہیں ہے۔ پہلا جو ادب
پہلے جو اصول دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کے گھر کے اندر جاؤ تو بغیر کسی اس کے بغیر اجازت کے، یعنی بغیر، تو اس کے لیے طریقہ کیا استعمال کیا ہے؟ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، دو باتیں ہیں، حتیٰ تستانسو وتسلمو۔ تستانسو سے مراد یہ ہے کہ وہ مانوس ہو جائے، تمہیں سمجھ لیں کہ تم ہو کون۔ بھائی ہم کسی کے گھر گئے، جانے کے بعد میں تو ہم پہلے یہ بتانا ہوگا کہ میں کون، بھائی ہے، بہن ہے، آنے والا بھائی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، یا کوئی پڑوس کا کوئی آدمی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ دونوں میں، یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ مردوں کو حکم نہیں ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جائے، کسی کے حرم میں داخل ہو رہے ہیں، کسی کے گھر میں داخل، یا تو کوئی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، جو بھی داخل ہو رہی ہے دونوں کو حکم ہے یہ کہ پہلے وہ کیا کرے، اپنے آپ سے مانوس کرائے کہ ہے کون۔ مانوس ہونے سے مراد کیا ہے؟ تعارف۔ اچھا یہاں پہ لفظ تعارف عربی کا بھی لفظ ہے، لیکن وہ لفظ استعمال نہ کر کے تستانسو کیا۔ تستانسو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ وہ مانوس ہو جائے۔ تعارف تو یہ ہے کہ کوئی آدمی آیا جنبی، اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور میں یہ کام کرتا ہوں، تو اس کا تعارف تو ہو گیا، لیکن انسیت نہیں ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک آدمی ہمارے گھر آتا ہے اور اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اور بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور میں یہ کام کرتا ہوں۔ مثلا اس نے کہا کہ میں جو ہے گھر کے اندر پلمبر ہوں، میں کیا نام ہے اس کا کام کرتا ہوں، یا تو تم نے اس کو پہلے سے بلا رکھا ہے کہ بھی فون پر کہ بھی یہ کام ہے، تو تم اس کے آتے ہی اس نے تعارف کرا، تم مانوس ہو گئے، ہاں جی ہم نے اس کو بلایا، تو وہ ایک تعارف کے سلسلے سے مانوس ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں تمہارے فلاں علاقے کا فلاں اس کا جو ہے وہاں خاندان کا میں تمہارا فلاں بھائی ہوں، یا وہ، تو تم اسے تعارف تک کرا دیا، لیکن تم اس سے مانوس نہیں ہو۔ تو انسیت جو ہوتی ہے تعارف کے بعد ہوتی ہے، بات آ رہی سمجھ میں نہیں؟ انسیت جو ہوتی ہے کس کے بعد ہوتی ہے؟ تعارف کے بعد۔ تعارف پہلے ہے، انسیت بعد میں۔ تو قرآن کریم نے بات کی جو مطلب یعنی جس کے اوپر نتیجہ مرتب ہو سکتا تھا اس کو ذکر کیا، حتیٰ تستانسو، تو تعارف خود بخود اس کے اندر آ گیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی یہ کہے تم سے کہ بھئی تم جو ہے یعنی کہ چائے وائے بھی پی کر کے جانا، یہاں پر جو ہے ناشتہ بھی کر لینا، تم آئے ہو اور آ کر کے بھئی چائے بھی ہے، کیا نام ہے بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے تم وہاں ان کے ہاں کھانا کھا لو اور شام کی چائے میرے ساتھ پینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے چائے کے لیے کہا تو اس میں کھانا خود بخود آ گیا، کیونکہ اس کے بعد میں عام طور سے گرایا جائے کہ پہلے کھانا ہوتا ہے اس کے بعد میں چائے ہوتی ہے، اس کے بعد میں چائے ہوتی ہے، یا جیسے کہ اب طریقہ ہے پہلے ناشتہ ہوتا ہے اس کے بعد میں کھانا ہوتا ہے۔ ناشتہ بھی ہوگا تو مطلب کیا ہے؟ کھانا۔ بھئی 11 بجے وہاں پہنچنا ہے کہ 11 بجے ناشتہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 11 بجے ناشتہ ہے تو تبھی وقفے کے بعد میں آدھا ایک گھنٹے کے بعد میں کھانا ہوگا، یہ طریقہ ہے۔ تو قرآن کریم نے آخری کو ذکر کیا اور وہ اس کا جو اس کا پہلے تھا وہ خود بخود آ گیا، تعارف خود بخود آ گیا، تو لفظ استعمال کیا؟ حتیٰ تستانسو۔ اچھا اب مانوس ہو گئے، پتہ لگ گیا، تعارف کرا دیا، مانوس ہو گئے، لیکن اس کے بعد کہا وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، سلام کیوں ہے؟ کیونکہ سلام کیا ہوتا ہے؟ انسان کی اس کے یعنی کہ اس کی حیثیت کو اور اس کی طبیعت کو واضح کرتا ہے۔ اس کی طبیعت کیسی ہے؟ جس کی طبیعت اچھی ہوتی ہے وہ ان چیزوں کا ضرور استعمال کرتا ہے، سلام ہے، دعا ہے، خیر خیریت ہے، وہ ان کا استعمال کرتا ہے۔ اور جس کی طبیعت یعنی کہ اچھی نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا، تو اس لیے اس کا طریقہ بتایا وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا۔ پھر فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو مطلب کیا بہتر ہے؟ کس اعتبار سے؟ یہ اس اعتبار سے بہتر ہے کہ جو چیزیں بعد میں پیدا ہو سکتی ہیں، ہدف کیا ہے ان ساری چیزوں کا؟ ہدف کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ زنا سے روکا جا رہا ہے، وہ ہدف ہے۔ ہدف کہتے ہیں یعنی کہ جو چیز چاہی جا رہی ہے، مطلوب، جس سے بچانا مقصد ہے، یعنی جو چیز چاہی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ زنا۔ تو اس کے لیے پہلا جو اصول دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جب جاؤ تو کیا کرو؟ حتیٰ تستانسو وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ اگر تم فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر تم اس کے اندر کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل نہیں ہونا، یہاں تک کہ تم کو اجازت دے دی جائے۔ اب کوئی گھر میں ہے نہیں، بھائی گھر میں ہو سکتا ہے کوئی مرد نہ ہو، عورت ہو، وہ نہ بولے، تو فرمایا کہ جب تک کہ تم کو اجازت نہ ہو جائے جب تک تمہیں داخل نہیں ہونا، حتیٰ یؤذن لکم۔ دیکھو یہ خود بخود اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہے اندر،
کیوں؟ کیونکہ آگے لفظ ہے وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، تم سے کہا جائے کہ جاؤ، جی یہاں کوئی نہیں ہے، جو کوئی کہے گا یہاں کوئی نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ. بھائی کوئی کہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے کا مطلب جاؤ، تو تم چلے جاؤ. فرجعوا، تو کوئی ہوگا جبھی تو بات یہ کہے گی کہ اگر کوئی نہ ہو تو داخل مت ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر کہہ دیا جائے، بھائی جب کوئی ہوگا جبھی تو کہے گا، تو یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہ اندر بلانا نہیں چاہ رہا ہے یا چاہ رہی. مرد ہوگا تو عورت کو، یا عورت ہوگی تو مرد کو. وہ چاہ رہا ہے، نہیں چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہی ہے، تو فرمایا کہ تم چلے جاؤ. یہ پہلا اصول ہے، یہ پہلا ضابطہ ہے جو دیا گیا ہے. وہ کون سا ہے؟ اجازت کا، کہ جب بھی کسی کے پاس جائیں گے، کسی کے گھر میں داخل ہوں گے، کسی کو آفس میں داخل ہو رہے ہیں، کسی کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، کسی کی کیسی بھی جگہ پہ ہم داخل ہو رہے ہیں، تو وہاں پر کیا ہے؟ پہلا اصول جو ہوگا وہ کیا ہے؟ اجازت. پہلا کیا ہے؟ استئذان، جس کو کہتے ہیں استئذان پہلا اصول ہے. دوسرا اصول کیا ہے؟ غض بصر ہے. کیا ہے؟ غض بصر. اس کو ذکر کیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکیٰ لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. دوسرا حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، غض بصر. اب بات یہ ہو گئی ہے کہ اجازت ہو گئی ہے. بات کیا ہو گئی ہے؟ اجازت ہو گئی ہے. بھائی جب سامنا ہوگا غض بصر کا، تو جبھی مطلب اس کی ضرورت کہاں پڑے گی؟ غض بصر کی اندھیرے میں پڑے گی یا خالی کمرے میں پڑے گی؟ بھائی جب کسی کا آمنا سامنا ہو رہا ہے، ایک آدمی ہے ایک عورت ہے، غیر محرم ہے، اب ان کی کسی بات پر ملاقات ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، کوئی ملاقات ہے، کسی بات کو طے کرنا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہاں پر جب رابطہ ہوگا، ملاقات ہوگی، تو وہاں کس کی ضرورت پڑے گی؟ غض بصر کی. تو فرما رہے ہیں کہ جب داخل ہو گئے چلے گئے تو پھر کیا ہے اصول؟ دوسرا اصول کیا دیا؟ غض بصر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اور اس میں شروعات کس سے کی ہے؟ مردوں سے. قل للمؤمنین، مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نظر کو چھپائیں. یغضوا من ابصارهم. یہ بات کیوں شروع کی گئی ہے؟ یہ بات دیکھو، پہلا جو حکم تھا وہ عام دیا گیا، اس کے اندر دونوں کو الگ الگ کر کے ذکر کیا ہے. دیکھو اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. ایک ہی حکم ہے. حکم کیا ہے؟ ایک ہی ہے. پہلے میں کہا گیا ہے کہ مردوں سے کہیے کہ وہ اپنے نظروں کو چھپائیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. دوسرے میں کہا گیا ہے کہ عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یہ جو بات کہی گئی ہے غض بصر، غض بصر جو کہی گئی، یہ دونوں سے کہی گئی ہے الگ الگ. یہ کیوں کہی گئی ہے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ ہدف کیا ہے؟ زنا سے روکنا. تو اس میں دونوں کو الگ الگ خطاب کیا گیا ہے. بات کی یعنی کہ حقیقت کو اور بات کے عظیم ہونے کو اور اس کے اعلیٰ مقام ہونے کی وضاحت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے الگ الگ اس کو ذکر کیا گیا ہے. تو مردوں سے کہا گیا ہے کہ تم اپنی نظروں کو چھپائیے. غض کہتے ہیں جھکانا. غض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیچے کرنا، یہ سمجھنے کی چیز ہے. غض کا مطلب ہے کہ جو سامنے غیر محرم ہے اس کی طرف یعنی اس کے خد و خال کا جائزہ نہ لیا جائے. ایک چیز کو دیکھا گیا اور اس کو اس نگاہ سے دیکھا. غض بصر بہت باریک فرق ہے سمجھنے کا. ایک چیز کو سامنے سے دیکھا جا رہا ہے، اس کی نظر جو ہے نظر جو دیکھنے والی ہیں وہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ بھائی وہ تو دل کے اندر بات ہے. دو سامنے غیر محرم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے، کیا اس کی نظر ہے، اس کا جائزہ تھوڑی پتہ لگے گا. اس کا جائزہ کون بدلے گا؟ تو اس کو پتا ہوگا، اللہ کو پتا ہے. تو غض کا مطلب یہ ہے کہ نظروں کو ایسے جھکائیے کہ جس سے خد و خال کا جائزہ نہ لے. خد و خال سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ دیکھے کہ عورت کیسی ہے، خوبصورت ہے کیا نہیں ہے، کیا بدن کی پیمائش ہے نمائش ہے. ان ساری چیزوں سے ہٹ کر کے جو چیزیں ان سب کو کنٹرول کر دے، اس کے لیے لفظ کیا ہے استعمال؟ غض. اس کے لیے ایک لفظ ہے غض. بہت بہت خوبصورت تعبیر ہے. تو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. ان سے کہیے کہ وہ اپنی نظروں کو، اب اس کے لیے اردو کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے تو ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ جھکائیے، یہ نیچے رکھیے. حالانکہ اس سے نیچے رکھنا مراد نہیں ہے، اس سے نیچے رکھنا مراد نہیں ہے، اس سے نظر کو جھکانا مراد نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ نظروں کو دیکھ کے نظروں کو ایسے مطلب ایسے کنٹرول میں کریے کہ وہ کسی کا خد و خال کا جائزہ نہ لے. یغضوا من ابصارهم.
مردوں کو پہلے اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ عورتوں میں اٹریکشن کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مردوں میں وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، تو اس لیے پہلے ذکر کیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اب اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ تیسرا جو حکم ہے، پہلا حکم کیا تھا؟ استئذان، اصول جو دیا تھا وہ کیا تھا؟ استئذان، اجازت۔ دوسرا اصول کیا دیا تھا؟ غض بصر۔ اور تیسرا اصول دیا حفظ فروج۔ اب دیکھیے حفظ فروج کا لفظ ہے، اس کو بھی ایک ساتھ سمجھ لیں گے۔ اگلی آیت دیکھ لو، قرآن میں کہ عورتوں سے بھی وہی خطاب ہے، لفظ تو ایک ہی ہے، یغضضن من ابصارہن، بس فرق کتنا ہے؟ وہاں پر جو تھا وہ صیغہ کس کا تھا؟ مذکر کا تھا، یہاں پر مؤنث کا ہے، وہاں پر میل ہے یا فیمیل ہے، بات لیکن دونوں میں ایک ہی ہے۔ اور پھر بعد میں کہا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور پہلے مردوں کو کہا گیا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ تو دوسرا جو حکم ہے، اصول جو دیا گیا ہے، یعنی تیسرا، پہلا استئذان، دوسرا غض بصر، اور تیسرا کیا؟ حفظ فروج۔ حفظ فروج کے لیے لفظ استعمال کیا؟ فروج یعنی شرمگاہیں۔ حفظ لفظ استعمال کیا؟ حفظ۔ حالانکہ وہ جو لفظ ہے عربی کا وہ کیا ہے؟ ڈھکنے کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ڈھکنے کے لیے کون سا لفظ ہے؟ ڈھانپنا۔ ڈھانپنے کے لیے کوئی لفظ استعمال ہو سکتا تھا عربی کا، اغثنا، جس کے معنی ڈھانپنے کے ہیں، کہ یعنی کہ وَيَغُضُّوا فُرُوجَهُمْ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے؟ حفظ فروج۔ ڈھکنا تو یہ بھی ہے کہ کوئی کپڑا پہن لیا گیا، بھئی ڈھکنا تو یہ ہے کہ کوئی کپڑا پہن لیا گیا، تو یہاں پر یہ لفظ استعمال نہیں ہے۔ لفظ کیا استعمال ہے؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ حفظ کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت۔ اب حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ پہلا حکم کیا تھا؟ استئذان کا ہو گیا، دوسرا حکم کیا؟ غض بصر کا، تیسرا آیا حفظ فروج یعنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ اب شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یعنی کہ ان کی نمائش کو، اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں جس کی تعریف قرآن نے کی ہے۔ اب شرمگاہیں کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے مرد، ایک ہے عورت۔ عورت اور مرد کی جو یعنی کہ جو سطر ہیں، اس کو سطر کہہ سکتے ہیں، سطر چھپانے کی چیز ہے، جو سطر ہے ان میں فرق ہے۔ مرد اور عورت کے کیا ہے؟ سطر میں فرق ہے۔ فرق کیسے کیا قرآن نے؟ آگے کہا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ ایک تو سطر ہے وہ ظاہر ہے، دوسرا سطر یہ ہے کہ عورتوں کو مزید جو اضافی حکم دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ وہ مار لیں اپنی چادروں کو۔ خمور اس چادر کو کہتے ہیں جو کہ یعنی کہ تعارف، پہچان ختم کر دے، خمور چادر۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ مارے اپنی چادروں کو عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبان پر، گریبان، کیونکہ عورتوں کے اندر سطر کی دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے شرمگاہ اور دوسری ہے سینہ، تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ سطر میں ہیں، تو اس لیے اس کی اضافی حکم دیا، کیا کہا؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ وہاں پر یہ بات نہیں تھی، وہاں پر سطر میں دونوں برابر ہیں، لیکن یہاں پر ایک سطر اضافی ہے، اس لیے اس کو کہا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ تیسری جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ حفظ فروج۔ تو لفظ استعمال کیا گیا؟ حفظ کا۔ حفظ کہتے ہیں حفاظت کرنا۔ تو حفاظت کرنے کے اندر کیا ہے؟ حفاظت کرنے کے اندر بات یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی موقع، ایسی کوئی بھی جگہ جہاں پر عورت اپنے آپ کو یہ محفوظ کرے کہ وہاں سیکیور نہیں ہے وہ۔ حالانکہ یہاں پر مردوں کو بھی کہا گیا ہے کہ مرد بھی اس بات کے، ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مرد عورتوں کے ساتھ بھی ہے، مردوں کے ساتھ میں بھی معاملے ہو جاتے ہیں، لیکن ہاں اتنا فرق ہے کہ یہ بہت کم ہے مسئلہ، عورتوں کے ساتھ میں زیادہ یہ کیسز ہوتے ہیں۔ تو اس میں حفظ کہا گیا، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ یعنی بچایا جائے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَ۔ اچھا، اس کے بعد میں پھر ایک اضافی حکم ہے۔ یہ تین اصول جو دیے گئے ہیں وہ دونوں کو دیے گئے ہیں، مرد کو بھی عورتوں کی۔ پہلا یہ ہے استئذان، اجازت لی جائے گی، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے غض بصر کیا جائے گا دونوں کو۔ تیسرا حفظ فروج، ایسے مواقع، ایسی جگہیں سے بچا جائے گا، اس کا مطلب یہ۔ اچھا، اس کی تفسیر میں حدیث میں رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو کہ کپڑا پہننے والی ہیں مگر ننگی ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ لباس ایسا نہ ہو
یعنی کہ اتنا چست نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے یعنی اعضاء کی نمائش نظر آتی ہو، خد و خال نظر آتا ہو، اتنا چست نہ ہو اور اتنا باریک نہ ہو کہ نظر آئے. دو چیزیں. اب کیا ہے بھئی، ڈھک لیا کپڑوں کو، تو کپڑے تو پہن لیے، ڈھک لیا، لیکن جو قرآن نے لفظ استعمال کیا تھا اس سے ہٹ گئے. بھائی حفظ فروج کے لیے کیا ہوگا؟ حفظ فروج کے لیے ضروری ہے کہ لباس کیا ہو، بالکل ڈھیلا ڈھالا ہو، جس سے خد و خال نظر نہ آئے، یعنی کہ اور اتنا باریک نہ ہو کہ اعضاء ظاہر ہو. یہ دونوں چیزیں خود بخود اس کے اندر آئیں گی. بھائی حفظ فروج کیسے ہوگی؟ شرمگاہوں کی حفاظت، وہ جو ہے شرمگاہ، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے کیا ہے کہ گردن سے جو حصہ ہے وہ سارا کا سارا پیر کے نیچے تک، یعنی ٹخنے تک کس میں آ گیا. حفظ فروج کے لیے یہ حصہ کیا ہوگا؟ کور کرنا ہوگا. حفظ فروج کے لیے یہ حصہ کور کرنا ہوگا، یعنی کہ گردن سے لے کر کے اور ٹخنے تک کا یہ جو حصہ ہے یہ کور کرنا ہوگا، اس کو ڈھکنا ہوگا. اب یہ 3 حکم ہیں جو دیے گئے تھے. اب ایک اضافی حکم ہے جو دیا گیا ہے عورتوں کو، وہ کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زینت ہوتی ہیں، کچھ چیزیں زینت ہیں، یعنی کہ وہ کیا کرتی ہیں؟ آرائش. چوتھی چیز کیا ہے؟ آرائش. آرائش کے اندر عام طور سے 3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو بناؤ سنگار ہے، میک اپ جس کو بولتے ہیں، میک اپ، اور ایک ہے زیورات جو پہنتے ہیں، اور تیسری چیز کیا آتی ہے؟ ملبوسات، کپڑے. یہ تینوں چیزیں آرائش کے اندر آتی ہیں. زینت کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. تو زینت کن کن چیزوں سے اختیار کی جاتی ہے؟ زینت کے اختیار کرنے کے یہی 3 طریقے ہیں، چوتھا کوئی طریقہ نہیں ہے. یا ہے؟ ارے ہے کوئی؟ یہی 3 طریقے ہیں. یا تو ملبوسات ہوں گے، کپڑے پہنے جائیں گے، لال، پیلے، کالے، نیلے، ہرے، ایسے کپڑے کہ جس سے کیا نام ہے؟ اٹریکشن ہو، یعنی کہ طبیعت کا میلان دوسرے کا آئے یا کرایا جائے. یا تو یہ ہوتی ہے ملبوسات سے کیا ہوتی ہے؟ زینت ہوتی ہے. یا دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا طریقہ ہوتا ہے زیورات پہنے جاتے ہیں، چوڑی پہن لی اور یہ گلے میں ہار پہن لیے اور پازے پہن لی، یعنی اسی طریقے سے کچھ وہ پہن لے. دوسرا طریقہ زیورات ہوتے ہیں. تیسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میک اپ. کوئی لالی ہے، کوئی کریم ہے، پاؤڈر ہے، یا اس کے علاوہ کچھ بالوں کے اندر وہ کرانا ہے، وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہوتی ہے؟ میک اپ کے اندر آتی ہیں. یہ تینوں کی تینوں چیزیں عام طور سے زینت کے جو استحصال کے جو طریقے ہیں وہ یہ 3 طریقے ہیں. تو قرآن نے کہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ اضافی حکم ہے جو عورتوں کو الگ سے دیا گیا ہے. مردوں میں تو یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ عورتوں کی طبیعت میں یہ ہے کہ عورت کی طبیعت میں یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیز طبیعت میں ہی شامل ہے. یہ باتیں طبیعت میں ہی شامل ہے کہ وہ زینت کو استعمال کرتی ہے. کوئی بھی عورت ہو، چاہے وہ کتنی ہی زیادہ ہو، وہ اس کا یہ مزاج ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ زینت کا استعمال کرتی ہے. وہ بناؤ سنگار کرتی ہے، وہ میک اپ، بناؤ سنگار یعنی میک اپ کرتی ہے، وہ زیورات کا استعمال کرتی ہے. اس کے علاوہ ملبوسات، وہ کپڑے بھی کیا نام ہے؟ نئے طریقے کے، نئے ڈیزائن کے، فلا سوٹ یہ پہننے کی وہ کوشش، یہ اس کی طبیعت میں ہے. کیونکہ اچھا وہ طبیعت سے باہر نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں کیا ہے قرآن نے اس کو طبیعت سے ختم کر دیا کہ نہیں جی ایسا نہیں کرنا. جب یہ بات کہہ دی جاتی کہ جی ایسا نہیں کرنا ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کی طبیعت میں ہے یہ بات. جیسے کہ کھانا طبیعت میں ہے، کھانا کھایا جائے گا. پیاس طبیعت کی ہے، وہ پیاس کے لیے پانی لیا جائے گا. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ طبیعت کی ہیں، اس کو لیا جائے گا، اس سے بچا نہیں جا سکتا. لیکن چونکہ یہ طبیعت کی ہیں تو اس لیے کہا گیا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. پھر کیا کرے گی؟ پھر ظاہر نہیں کرے گی تو پھر کسے دکھائے گی؟ یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ کوئی دیکھے، یہ تو مطلب ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس کے اندر پھر استثناء کیا ہے. پہلا استثناء تو یہ کیا ہے؟ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ زینتیں جو کہ ظاہر ہو سکتی ہیں، یعنی جن کو نہیں چھپایا جا سکتا. جیسے کہ ہاتھ ہے، مہندی کیا ہے؟ یہ بناؤ سنگار ہے نا، یہ مہندی لگا لی، ہاتھ یہ ظاہر ہے. ان کو کیسے چھپائیں گے؟ کیونکہ اس کا تو کام ہے، اٹھانا ہے، پکڑنا ہے، دیکھنا ہے. چہرہ ہے، اس سے کیا کرنا ہے؟ کچھ اٹھانا ہے، کچھ پکڑنا ہے، دیکھنا ہے، وہ کرنا ہے، ساری چیزیں. اس کے علاوہ پیر ہیں، زینت ان کے اندر بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. آنکھیں ہیں، ان کی زینتیں الگ الگ ہوتی ہیں. سب چیزوں کی زینتیں ہیں، بناؤ سنگار ہے. لیکن چونکہ یہ کیا ہے؟ ان کا استعمال ہے،
تو فرمایا الا ما ظہر منہا، پہلا استثناء کیا الا ما ظہر منہا، یعنی جن کو ظاہر کرنا مجبوری ہے، اس کے بغیر ان کا کام نہیں چل سکتا۔ دوسرا استثناء کیا ہے، لفظ یہی استعمال کیا ولا یبدین زینتہن، پھر دوبارہ اسی بات کو اٹھایا۔ جب سوال دوبارہ اٹھایا جاتا ہے تو اس سے مطلب اس طرف اشارہ کی، یعنی اشارے کی تاکید مقصود ہوتی ہے۔ پہلے کیا کہا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، دوسرا پھر وہی بات کہی گئی ہے ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن۔ اچھا اب دیکھو بات ہی کہی کہ نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر وہ جو کہ ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن کچھ یہ بھی گلے کا جو حصہ ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے بھائی، جب کپڑے یہاں سے پہنیں گے گلے کا حصہ ظاہر ہوگا نا، لیکن چونکہ گلے کے نیچے سطر ہے، گلے کے نیچے کیا ہے سطر ہے، تو اس لیے اس کو الگ سے کہہ دیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَىٰ جِيوبِهِنَّ، وہ چاہیے کہ گریبان پر یہاں تک کیا کریں چادر ڈالیں۔ تو لفظ استعمال ہے بِخُمُورِهِنَّ، بھائی نیچے کا سطر ہے وہ تو چھپا ہوا ہے، نیچے جو سطر ہے وہ چھپا ہوا ہے، لیکن یہ سطر کیا ہے یہ نہیں چھپتا، یہ تو ظاہر ہے، یہ تو بالکل ایک دم فرنٹ ہے سامنے، اس کو کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے بخمورہن، خمور کہتے ہیں چادر کو، یعنی خمور عربی کے اندر اس چادر کو کہتے ہیں جو کہ یعنی کہ کیا بولتے ہیں اس کو، تعارف ختم کر دے، پہچان ختم کر دے، یہ ہے۔ اس کے اوپر کپڑا ڈال دو، یہ پہچان ختم کر دے گا کہ اس کے نیچے قرآن ہے یا اس کپڑے کے نیچے کیا ہے، اگر کوئی کپڑا ڈالو تو فرمانے کہ ایسا کپڑا جو کہ بالکل ساری چیزیں بالکل ختم کر دے، تو اس لیے اس کو کہا۔ اچھا ایک استثناء تو اس میں کیا ہے، دوسرا استثناء یہ کیا ہے کہ پھر زینت کا اظہار کس کے سامنے کیا جائے گا، کوئی کپڑے پہن رکھے ہیں بناؤ سنگار کی، ابھی بات یہ نہیں چل رہی ہے کہ سطر کو دکھانا، ابھی بات سطر کی نہیں چل رہی ہے، دھیان رکھنا، سطر کے لیے تو حفظ فروج کہہ دیا، یہ بات چل رہی ہے زینت کی، اندر کپڑے پہن رکھے ہیں، ساری چیزیں ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، پورا یہاں سے گلے سے لے کر کے پیر تک کیا ہے ڈھکا ہوا ہے، لیکن کپڑے ہیں ملبوسات۔ اب تو کیا ہے برقعے ایسے چل گئے، اس لیے یہ برقعے بھی جو کہ کیا نام ہے زینت والے ہیں، یہ بھی اس کے روح سے کیا ہے سب ناجائز ہوں گے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو ملبوسات اور کیا ہے بناؤ سنگار، بات چل رہی ہے زینت کی، تو ان کا بھی اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا جائے گا، ان کا بھی اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا جائے گا۔ تو استثناء کیا گیا ہے صرف کس کے سامنے، الا لبعولتہن، بعول کس کو کہتے ہیں، بعول کہتے ہیں شوہر کو، بات الا لبعولتہن، شوہر کے لیے سب سے پہلا جو ہے، مطلب یہاں پر ابھی سطر نہیں ہے، بات سمجھ لینا، یہاں پر سطر نہیں ہے، سطر تو چھپا ہوا، زینت یعنی کہ مہندی ہے، چہرے کی لالی ہے، یا اس کے علاوہ کپڑوں کی کیا ہے، کپڑوں کے وہ ہیں ڈیزائن ہے، یہ شوہر کے لیے، او آبائہن یا گھر کے اندر ہے باپ ہے، یا کیا ہے شوہر کا باپ جس کو کیا کہتے ہیں سسر، او ابنائہن یا بیٹے ہیں، یا شوہر کے بیٹے ہیں یا بھائی ہیں، یعنی کہ جو کہ جن کو کیا بولتے ہیں غیر محرم، محرم جس کو بولتے محرم یعنی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کو محرم کہتے ہیں نا، ہاں یہ محرم، یعنی محرم کے سامنے یہ چیزیں مطلب ان کے سامنے اگر ظاہر ہو جائے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ محرم ہے۔ یہاں پر سطر کی بات نہیں چل رہی ہے، پھر سمجھ لینا یہاں پر بات سطر کی نہیں چل رہی، یہاں بات چل رہی ہے زینت کی، جو چیزیں زینت کے لیے یعنی ان میں اس میں کوئی دقت نہیں ہے، تو یہ بات کہی گئی ہے، تو یہ تین چیزیں جو اب یہ اصولاً سے یہ چار چیزیں ہو گئی ہیں، تین حکم تو وہ ہیں جس میں دونوں شامل ہیں، مرد اور عورتیں۔ پہلا استئذان ہے، اجازت لی جائے گی، دوسرا کیا ہے غض بصر ہے، تیسرا کیا حفظ فروج ہے، چوتھا حکم کس کے لیے، وہ عورتوں کے لیے خاص ہے، وہ کیا ہے ولا یبدین زینت کا اظہار، یعنی کہ اظہار زینت۔ اب یہ اصول اور قانون دیے ہیں قرآن کریم نے، یہ ضابطے دیے ہیں قرآن کریم نے، اس کا ہدف کیا ہے، زنا سے بچانا، اس کا ہدف کیا ہے، زنا سے بچانا۔ اچھا اب اس کے اندر ایک بات اور دیکھیے، اس کے اندر پھر آگے جو قرآن کریم نے واضح کیا ہے کہ کیونکہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے، سب سے پہلی جو چیز ہے کہ جو کہ اس ہدف سے
یعنی کہ اس ہدف کو توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ داخل ہونا، آنا. تو اس کے لیے قرآن کریم نے دیکھو بعد میں پھر کلام کیا ہے. اسی سورہ نور کے اندر بات کی ہے. یہ آیت ہے، آیت نمبر 58 میں، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ ایمان والو تم سے وہ لوگ بھی تم سے اجازت مانگے جو تمہارے نوکر ہیں. نوکر جو گھروں کے اندر رہتے ہیں، گھر کے اندر کام کرنے. تم نے کسی کو مستری کو لگا رکھا ہے، کسی کاریگر کو لگا رکھا ہے، بھائی وہ کیا ہے؟ نوکری کر رہے ہیں گھر کے اندر، وہ بھی تم سے اجازت مانگیں گے. اور وہ لوگ بھی اجازت مانگیں گے لم یبلغوا الحلم منکم، جو کہ بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں. ایک ہوتی ہے عمر بلوغت کی، وہ عمر ہوتی ہے 14-15 سال کی. ایک عمر ہوتی ہے بلوغت سے پہلے کی، کہ جس میں کہ سب چیزوں کی پہچان ہوتی ہے، کہ مرد عورت کے ریلیشن شپ کا کیا مطلب ہوتا ہے، جو اس بات کو جانے. ایک ہوتی ہے بلوغت کی، یعنی کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ اس کا نکاح ہو جائے، کہ وہ نکاح کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، وہ بلوغت کے بعد ہوتی ہے. ایک وہ عمر ہوتی ہے کہ جس کے اندر کہ وہ عورت کی ضروریات کو تو پورا نہیں کر سکتا، لیکن ساری چیزوں کا اس کا علم ہے. وہ کون سی عمر ہوتی ہے؟ 8, 9, 10 سال کی عمر ہوتی ہے. وہ جو ہوتی ہے علاقے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے بدلتی رہے. اب ماحول کے اعتبار سے بدلتی ہے. اب کیا ہے؟ ماحول کے اعتبار سے بدلتی ہے. پہلا جو زمانہ تھا اس وقت کے حالات الگ تھے، اس وقت میں بہت مسئلہ الگ ہے. اس میں بہت مسئلے ہیں. اس وقت میں تو 6, 7, 8 سال کے بہت کیسز آتے ہیں. بہت سارے مسئلے ہیں کہ بھئی وہ نہیں کہ یعنی دونوں طرف سے یہی عمریں ہیں، بہت مسئلے ہیں. تو یہ اس کو کون یعنی کہ طے کرے گا کہ وہ کون سی عمر ہے؟ تو وہ اسی حالات سے اسی کی پہچان ہوگی. تو قرآن نے کہا والذین لم یبلغوا الحلم، کہ وہ بچے بھی جو کہ بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، یعنی وہ بھی 3 مرتبہ اجازت. اور پھر اس کی تحدید کر دی، کتنی؟ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ کیوں کہی ہے؟ بھئی ایسا بھی ہے جو اندر سے ہے وہ بولنا نہیں چاہ رہا ہو. مطلب کیا ہے؟ یہ جو کیا گیا ہے، یہ قرآن کریم نے جو اتنی پابندی لگائی ہے، یہ کس لیے؟ ہدف کیا ہے؟ زنا. ہدف کیا ہے؟ زنا. اس سے بچانے کے لیے کہ 3 مرتبہ اجازت مانگیں گے. 1 مرتبہ اجازت، دوسری مرتبہ آواز نہیں پہنچی، تیسری مرتبہ اگر جس کا بلانے کا ارادہ نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ 2-3 مرتبہ میں بھی بولے گا نہیں. جس کا ارادہ نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ 2-3 مرتبہ میں بولے گا نہیں، اور کیا کر دے گا؟ کچھ بولے گا نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ چاہ نہیں رہا. اچھا. اور اس کی وقت طے کر دیا. کون سی؟ ایک تو فجر کی نماز سے پہلے، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. اور وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور ایک وہ موقع ہوتا ہے جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے، جس میں عام طور سے آدمی کھانے کے بعد میں کیا ہے؟ تھوڑا آرام کرتا ہے. یا پھر جس وقت میں آدمی کپڑے اتارتا ہے، ایسا موقع ہوتا ہے نا کہ آدمی کپڑے بدلتا ہے. ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کپڑے بدلے جاتے ہیں، یا ایسا وقت ہے جس میں کپڑے بدلتے ہیں وہ. اور ایک عشاء کی نماز کے بعد، صلاۃ العشاء، یعنی عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے. فجر کی یعنی جو رات کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اجازت مانگی جائے گی. اور اس وقت میں اجازت کے لیے صرف ان لوگوں کو خاص کیا گیا ہے کہ ان کو، کیونکہ یہ لوگ گھروں کے اندر ہیں. کون سے؟ ایک تو نوکر گھروں کے اندر ہے، بچے. بھائی بچے جو ہوتے ہیں وہ گھر کا ہے، پڑوس کا ہے، کہ وہ بھی کیا ہے؟ چلے جاتے ہیں. ان کے آنے جانے میں کوئی روک ٹوک ہوتی نہیں ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے آنے جانے میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے. گھروں کے اندر آنا جانا، پڑوس کا بچہ آ گیا، اپنے گھر کا ہی چلا گیا، تو ان کو روک ٹوک ہوتی نہیں ہے. تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ 3 وقت ایسے ہیں کہ ان وقت میں بھی یہ بھی اجازت مانگیں گے. پہلا کون سا وقت ہے؟ دوپہر کا وقت، جس وقت میں آدمی قیلولہ کرتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ فجر کی نماز سے پہلے. اور تیسرا کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد. یہ فرما رہے ہیں کہ 3 تمہارے لیے سطر ہیں، یعنی یہ 3 چھپنے کی جگہ ہے. اس کے بعد میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر آنا جانا ہے، اس کے بعد میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں آدمی کام میں مصروف ہے. یہ وقت ایسے وقت ہوتے ہیں کہ رات کا ہوا، عشاء کے بعد کا ہوا، فجر سے پہلے ہوا. میاں بیوی ہے کس حالت میں ہے، کیا ہے؟ یا میاں بیوی نہیں ہے تو آدمی تنہا اپنے کمرے کے اندر ہے، یا لڑکی عورت اپنے تنہا اپنے کمرے کے اندر ہے، وہ کس حالت میں ہے، کیا نہیں ہے. سوتے میں سو گئے، پتہ نہیں لگ رہا کپڑا کہاں ہے کیا نہیں. تو یہ وقت طے کیے گئے کہ اس میں بغیر کھٹکھٹائے اور بغیر اجازت کے داخل ہونے کی ممانعت ہے. تو اس میں جو ہے نا ہر ایک کے لیے لڑکی اس عمر کی ہو جائے کہ وہ سب چیز کو حلم سے پہلے، تو وہ اپنے ماں باپ کے اگر کمرے میں جائے گی تو اس کو بھی یہ حکم ہوگا.
لڑکا اگر ماں باپ کے کمرے میں جائے گا تو اس کو بھی یہ حکم ہوگا. باپ یہاں پر یہ نہیں چل رہی ہے کہ داخل جس کے ہوئے جا رہے ہیں وہ کون ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ ماں ہو سکتی ہے, وہ باپ ہو سکتا ہے, وہ بھائی بہن کا کمرہ ہو سکتا ہے, یا وہ بھابھی اور بھیا کا کمرہ ہو سکتا ہے, یا وہ بہن یا کیا نام ہے بہنوئی کا کمرہ ہو سکتا ہے. کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اس میں اس کی تحدید یہ یعنی ہر وہ جگہ. اچھا اس میں اکیلا بھی ہو سکتا ہے, آدمی اکیلا کمرے کے اندر ہے تو اس کے اندر بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے. کمرہ ایک تو ہے کہ کمرہ کھلا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اسے پہلے پتا ہے کہ جی کمرہ کھلا ہوا ہے تو وہ اسی حساب سے رہے گا. ایک یہ کہ کمرہ بند ہے, اب وہ اس میں کس حالت میں ہے, تو اس لیے ان چیزوں کی. اچھا اس کے بعد فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. لیکن جب بچے حلم کو پہنچ جائے, کس کو پہنچ جائے, بلوغت کو پہنچ جائے, تو پھر ان کو کیا ہے ہر وقت میں اجازت لے کر کے آنا ہوگا. اس میں ان کو کیا ہے ہر وقت میں اجازت لے کر کے آنا ہوگا. اس کے بعد میں ان عورتوں کا استثناء کیا ہے جو کہ عورتیں مطلب لا یرجون نکاحً, کہ جو کہ نکاح کی امید نہیں کرتی ہیں, یعنی کہ ان کی عمریں ہو گئی ہیں 50, 55, 60 سال, یعنی ان کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے. تو فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے, یعنی ان کے اوپر یہ پابندیاں ہٹ جاتی ہیں. تو بات یہ جو اصول دیے گئے ہیں اس کا ہدف کیا ہے, یہ ہے زنا سے بچنا. یہ اصل جو جن کو بھی سامنے رکھ کر کے کیا گیا ہے وہ زنا سے بچنا ہے. اب جو لوگ بھی اس بات کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا پردے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان سب کا مقصود کیا ہے, زنا, فاحشات کا پھیلنا. وہ وہی کلچر, ماڈرن کلچر جو ہے وہ اس کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے کیا نام ہے زنا کو فروغ ہو اور ترقی ہو. تو اس نے قرآن کریم نے اس سورہ کے اندر سب سے پہلے کچھ سزائیں ذکر کی ہیں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانیہ مرد اور زانیہ عورتوں کو کوڑے مارو. اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ نوبت ہی کیوں آئی ہے, یعنی یہ نوبت ہوئی کیوں ہے, کون سی زنا ہوا کیوں ہے. تو اس کے پھر اصول اور آداب دیے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کیونکہ یہ جو 4 جو اصول دیے گئے تھے, 3 میں دونوں شامل ہے ایک عورت کے لیے, اس کی پاسداری کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے. تو وہ تفصیل سے سارے کے سارے وہ اصول اور ضابطے دیے ہیں. تو پھر یہی طریقہ ہے. اچھا اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے یہ کیا ہے کہ بھئی اب ہر وہ چیزیں جو ہیں وہ چھپائی جائیں, ڈھکی جائیں کہ جس سے کیا نام ہے کسی کی رغبت پیدا نہ ہو. رغبت پیدا جب ہوتی ہے جبکہ کیا نام ہے کوئی چیز نظر آتی ہے, جب کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تو رغبت کہاں سے پیدا ہو. تو اسی لیے ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تاکہ رغبت پیدا نہ ہو تو قرآن کریم نے پہلا حکم دیا ہے کہ اجازت لے کر کے جاؤ, جا کے وہ پہچان لے کے کون ہے. دوسری بات یہ کہی کہ نظروں کو غض کرو, غض سے مراد خد و خال کا جائزہ نہ لو, جھکا کر کے رکھو, اس میں وہ چیزیں آ جائیں گی. اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ کیا نام ہے حفظ فروج کرو. حفظ فروج کے لیے ایسے مواقع سے بچنا کہ جہاں پر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, یا پھر ایسے کپڑوں سے بچنا جس سے یہ باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ کوئی بھی مطلب معاملہ ہو سکتا ہے. اور ایسے برقعوں سے بھی بچنا کہ جس سے کیا نام ہے ذہن کیا نام ہے اس طرف ہو. اب کیا ہے, اب برقع تو ہے لیکن وہ برقعے ایسے ہیں کہ بھئی اس کو لیے ایک اور برقعے کی ضرورت ہے. تو قرآن کریم نے چادر کا لفظ استعمال کیا ہے. چادر کا مطلب کیا ہے, چادر جو ہے وہ شناخت کو ختم کر دیتی ہے بالکل. تو یہی چیزیں ان لوگوں نے استعمال کی ہے, اور وہ وہاں کی جو کالج کی لڑکیاں انہوں نے یہ کیا ہے. ان کا جو ہے ان کے خلاف بہت سارے لوگوں نے پروپیگنڈے کیے ہیں, بہت ساری کوششیں کی ہیں. تو ان کے حق میں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا نام ہے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے. جو قدم انہوں نے اٹھایا اچھا قدم ہے, اور یہ کوئی اس میں کیا نام ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, یعنی اس کے اندر کسی بھی مذہب والے کو مسئلہ نہیں ہے. یہ آدمی کا اپنا رائٹ ہے, اپنا حق ہے کہ وہ جو چاہے کرے, لیکن یہ اصول جو دیے ہیں وہ قرآن نے دیے ہیں. تو اس کو اگر یہ بات ذہن میں ہوگی کہ زنا سے بچنا, زنا سے اگر یہ زنا کا خیال ذہن کے اندر ہو جائے. اچھا اب اس میں تھوڑی سی بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ زنا سے کیوں روکا گیا ہے, اس لیے اس بات کو بھی سمجھا جائے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں لوگوں کو بھیجنے کی جو اسکیم ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے ضابطہ کیا ہے, وہ ہے اختلاط مرد و زن, یعنی مرد اور عورت کا آپس کا ملاقات سے کیا نام ہے انسان کیا ہے دنیا میں آتے. یہ تعبیر ہے اللہ تعالیٰ کی بھیجنے کی. اچھا اب اس کے اندر سمجھ لو کسی نے کسی کے ساتھ میں تعلق قائم کر لیے,
بغیر نکاح کے، بغیر کسی مطلب عقد کے، تو اب کیا ہوگا؟ اب جو آنے والی اولاد ہوگی اس کے نسب کا کیا ہوگا؟ اس کے نسب کا کیا ہوگا؟ کوئی آدمی اس بات کو گوارا کر رہا ہے کہ کوئی اس کو یہ کہہ دے کہ بھئی تیری ماں کون، تیرا باپ کون ہے؟ تو اس کو پسند کرتا ہے؟ کسی سے بھی کوئی کہہ دے، سپوز کرو کہ ہم میں سے کسی کو کوئی کہہ دے کہ بھئی تیرا باپ کون ہے، تو کیسی بات لگے گی؟ کون معاشرے میں بٹھا رہا ہے؟ کون قریب بٹھا رہا ہے؟ کوئی بٹھائے گا قریب بٹھائے گا کہ وہ آدمی وہ نہیں جی سکتا۔ تو اس میں جو ہے نا مقصود کیا ہے؟ اس میں مقصود یہ ہے کہ کیا نام ہے، عورتوں کا بچنا۔ اچھا، اب یہ کہہ لیا جائے کہ اب یہ بہت سارے طریقے ایسے ہیں کہ بھئی کیا نام ہے، جس سے کیا نام ہے پریگننسی کو روکا جا سکتا ہے، تو پریگننسی کو روکا تو جا سکتا ہے، لیکن تہمت کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جس عورت کے بارے میں یہ پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ عورت جو ہے بغیر نکاح کے مرد سے ملتی ہے فلاں سے، اب وہ ساری چیزیں استعمال کر رہی ہے پریگننسی، تو اس کی ماں کو ہی، اب وہ اس کے بعد میں اس نے پریگننسی روکی نہیں شادی کرنے کے بعد میں، اب اس کے بچوں کو کہنے لگے بھئی تو اس کا ہے اس کا ہے، کہ تیری ماں تو پہلے ادھر بھی جاتی تھی، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر تہمت کا کبھی اندیشہ ہے، تو قرآن کریم نے اس چیز کو بالکل ختم کر دیا۔ اس کا جو جائز کرنے کا جو راستہ قرار دیا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نکاح۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ جس کے یعنی یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کی اگر قید ہٹانی ہے، ان 4 چیزوں کی قید ہٹنے کا صرف کیا ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ نکاح۔ تو اس لیے اچھا ان نکاح اور زنا، تاکہ زنا سے بچا جائے، اس کے لیے یہ اصول اور ضابطے دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی بات تھی اس کے اوپر سمجھنے کے لیے۔